جناح صاحب نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی بنائی ریاست کے اندر ایک کمیونٹی کو سسٹمیٹکلی اس طرح سے پرسیکیوٹ کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناح صاحب بہت کلوز تھے اس کمیونٹی کے۔ انفیکٹ یہ کہ بشیر الدین محمود جو کہ اس وقت جماعت کے ہیڈ تھے ان کے، انہوں نے ہی جناح صاحب کو کنونس کیا تھا کہ آپ سیپریٹ الیکٹوریٹ کو سپورٹ کریں، اور وہ کنونس ہوئے بھی تھے کسی حد تک۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر دیگر تاریخ کی بات کریں تو اس کے اوپر آپ کو سرٹن آرٹیکلز بھی مل جاتے ہیں جس میں یاسر لطیف ہمدانی کا بھی ایک کام ہے۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو باؤنڈری کمیشن بنا جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ پاکستان کے حصے کیا آئے گا، ہندوستان کے حصے کیا آئے گا، تو اس باؤنڈری کمیشن کو پاکستان کی طرف سے ریپرزینٹ کرنے کے لیے جناح صاحب نے اسی کمیونٹی کے ایک آدمی کا انتخاب کیا جس کا نام سر ظفر اللہ خان تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب اس دور میں کچھ جماعتوں نے، جس میں جماعت اسلامی تھی، آر تھی جو کہ کانگریس بیکڈ تھی، انہوں نے جب ان کی ایکس کمیونیکیشن کی بات کی تو جناح صاحب نے آگے سے ڈیفینڈ کیا۔ انفیکٹ کوٹ ان کوٹ یہ کہا 1939 میں ایک فیمس اسپیچ میں، آئی وش ٹو ریکارڈ مائی سینس آف اپریسیشن اینڈ ایف آئی سے سو کمنگ فرام مائی پارٹی ٹو دی آنریبل سر محمد ظفر اللہ خان ہو از اے مسلم اینڈ اٹ مے بی سیڈ دیٹ آئی ایم فلیٹرنگ مائی اون سن۔ یعنی کہ انہوں نے بذات خود یہ بات کی کہ ظفر اللہ خان کو میں تو اپنی کمیونٹی کا حصہ ہی سمجھتا ہوں۔ تو اس سے میں یہ ثابت نہیں کر رہا کہ یہ کس کمیونٹی کا حصہ ان کو ہونا چاہیے، کس کا نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو فاؤنڈرز آف پاکستان ہیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا آگے بڑھ کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا، تو اس سے پہلے جو سب سے زیادہ پاکستان کا ہسٹوریکلی سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے نا، ہسٹوریکلی، وہ ہے لاہور ریزولوشن جس پہ ہم ویڈیو کر چکے ہیں۔ اس کو بھی لکھنے والے سر ظفر اللہ ہی تھے، اور پاکستان کے پہلے فارن منسٹر بھی وہ تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناح صاحب کی کنسیپشن کے اندر کم از کم اس کمیونٹی کی ایکس کمیونیکیشن یا ان کو اپنی اس ساری آئیڈینٹی پالیٹکس سے نکال دینا مقصود نہیں تھا۔